تم نے جو ہفتے کا دن میں نے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں منع کی تھی، تم نے وہ نافرمانی کی، طریقے اختیار کیے، اللہ کے ساتھ دو نمبری کی کوشش کی۔ یہودیوں کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ دو نمبری کرتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے ہفتے کے متعلق کیا کیا، تم نے وہاں دو نمبری کی۔ جب ایک انسان انسانیت سے گر جائے اور جانوروں والی حرکت شروع کر دے تو اللہ نے بھی ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، تم سارے کے سارے بندر بن جاؤ۔ اسی آیت کو سورہ اعراف میں اس مضمون کو بڑا خوبصورت اور تھوڑی تفصیل کے ساتھ چند 3-4 آیتوں میں مشتمل جو ہے وہ ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان یہودیوں سے پوچھو کہ تمہیں اپنی دو نمبری یاد نہیں ہے کہ تم کس طرح دو نمبری کرتے تھے؟ آج کا موضوع اسی کے متعلق ہے، ہیلے کے متعلق۔ ہیلہ آپ حضرات جانتے ہوں گے، ہیلہ کرنا، کسی چیز میں کوئی اور راستہ اختیار کر لینا، ہیلہ کرنا۔ اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت صحیح طرح بولنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داؤد علیہ السلام سے قبل اللہ نے یہودیوں کو اس چیز کا پابند بنایا تھا کہ تم جمعے کے دن جو ہے وہ تمہارے لیے برکت کا دن ہے، لہٰذا جمعے کے دن تم کیا کر لو؟ اپنے کام کاج اور شکار اور تجارت یہ سب چیز چھوڑ کر کیا کر لو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ جس طرح اس امت کے لیے ہے، لیکن یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ہم جمعے کے دن کریں گے، ہمیں جمعے کے دن منع مت کرو، کوئی اور دن ہمارے لیے مقرر کرو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا کہ چلے تم ہفتے کے دن جو ہے وہ کیا کرو، یہ سمندر کے پاس جا کر جو تمہارا پیشہ ہے مچھلیاں پکڑنا، یہ ہفتے کے دن جو ہے یہ چھوڑ دو، تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے کے دن۔ جمعے کا دن چونکہ برکت کا دن ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ چھٹی جمعے کے دن ہوتی، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ ختم کر دیا اور کہا کہ نہیں، یہ ہفتہ اتوار ٹھیک ہے، اتوار کو ٹھیک ہوگا۔ لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا مدعا یہ تھا اس دور میں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم جب دو نمبریاں کرتے تھے تو سارے مل کر کرتے تھے، اب تو اکیلے اکیلے کر رہے ہیں نا۔ پہلے دو نمبریاں اور گناہ مل کر ہوتے تھے۔ وہ یہ ہوتا تھا کہ سی ڈی وغیرہ پلیئر منگوا کر اور بڑی بڑی کیسٹیں ہوتی تھی وہ منگواتے تھے، اور کسی ایک بندے کا کمرہ مقرر ہوتا، 10-10 روپے جمع کر کے ہم کیا کرتے؟ فلمیں دیکھتے تھے۔ یہ ہماری عادت ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ ایسا نہیں۔ لوگوں نے یہ شروع کر دیا کہ جمعے کا جو مقدس دن تھا اس میں جو ہے فلمیں ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے۔ تو کہا کہ نہیں، ان کو پابند بناؤ، کام کاج کرے اور صرف جمعے کی چھٹی ملے تاکہ کم از کم یہ جمعے کی تیاری کرے، نماز پڑھے اور سیدھا کام پہ آئے، دو نمبری نہیں کرے۔ اچھی نیت ہو سکتی ہے۔
اب اسی چیز کو اگر میں نیگیٹو انداز میں بیان کرتا تو آپ سب حضرات تف کرتے اس کے اوپر، لیکن یہ جو ممبر پر بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ ذرا اچھے انداز سے اس کو بیان کرے، جس کے بارے میں بھی ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جمعے کا دن مقرر کیا، لیکن ان نے جمعے کے دن کا انکار کر دیا، اور ہفتے کا دن پھر اللہ نے فرمایا کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کرو گے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یہ اس طرح کرتے تھے کہ وہ دریا کے پاس جا کر، چونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھی، تو 2 نمبر انہوں نے یہ شروع کر دی کہ دریا کے پاس گئے، وہاں جا کر راستہ کھولا، راستہ بنایا، اور ادھر بڑے بڑے گڑھے بنا کر جو ہے وہ کیا کر لیتے، اس کے اندر جال وغیرہ پھینک دیتے تھے۔ اب کہتے ہیں ہم تو شکار نہیں کر رہے ہیں بھائی، جمعے ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے، ہم مچھلیاں نہیں لے کے آ رہے ہیں۔ وہ مچھلیاں خود بخود تیرتے ہوئے وہاں آ کر پھنس جاتی تھی، یہ اتوار کے دن جا کر جو ہے کیا کرتے تھے، وہ شکار کرتے تھے۔ یعنی اللہ کے ساتھ 2 نمبری کی کوشش کرتے تھے، خلاصہ اس کا یہ ہے، ہی لبان۔ اور یہ چیز یہودیوں میں رچی بسی ہے 2 نمبری کی، اس کو ہیلا کہتے ہیں، ہیلا، کسی چیز میں ہیلا کرنا۔ یہ کتنا جائز ہے کتنا ناجائز ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان کو دعوت دی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ 70 سال انہوں نے اس قسم کے جو ہے ہیلا بہانہ کیا، 70 سال، 100 کالا اویا کالا، 70 سال انہوں نے یہ 2 نمبری کی، 70 سال۔ اور 70 سال کے بعد جب داؤد علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ مت کریں اس طرح، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو 3 طبقے اس میں ہو گئے، ذرا غور سماعت فرمائیے گا، 3 طبقے۔ ایک وہ لوگ جو یہ کام کرتے تھے، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لو، چھوڑ کچھ نہیں ہوتا، ہم کون سا ہم ہفتے کے دن کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن کر رہے ہیں، مچھلیاں خود بخود آ جاتی ہے۔ اور جس طرح ٹریفک پولیس والے نے جو ہے نا کہا کہ میں رشوت نہیں لیتا، وہ بڑا خوش ہوا بندہ، کہتا ہے یار ابو شریف، کہتے رشوت نہیں لیتا، خود جیب میں رکھو، میں رشوت نہیں لیتا، میری جیب میں خود ڈالو تم ٹھیک ہے نا۔ کراچی میں ہم ایک دفعہ W11 میں سوار تھے، تو ٹریفک پولیس والے نے اس کو روکا، بڑی عید، یہی ٹائم تھا، عید آ رہی تھی، بڑی عید، اس کو کہا 50 روپے، اس وقت بہت زیادہ، کہتے 50 روپے دے دو، اس نے کہا 50 روپے میں آپ کو دوں؟ یار عجیب بات کر، اتنے زیادہ پیسے؟ کہتے قربانی کون سے پیسے سے لوں گا، دماغ خراب ہے تمہارا، پیسے کہاں سے آئیں گے ہمارے پاس، انہی پیسوں سے تو قربانی کا جانور خریدنا ہے۔ 1 نمبر کام 2 نمبر طریقے سے۔ اب ہفتے اتوار کا دن ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو شکار کرتے نہیں ہیں اس طرح اس دن۔ اب ایک طبقہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو، دوسرا طبقہ وہ تھا جو ان کو منع کرتے تھے، اللہ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ کیوں آپ ان کو منع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس چیز سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لو، تقوی اختیار کر لیں، بس اس لیے ہم منع کر دیتے ہیں۔ تبلیغی جماعت تھی کہ یار چلو لگے رہو، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا طبقہ تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم منع کر رہے ہیں، لیکن آخر میں وہ تنگ آ گئے، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو، بس ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ہم نہ منع کرتے ہیں، نہ برا جانتے ہیں، نہ اچھا جانتے ہیں، جو کرنا ہے ان کو کرو۔ اس کو کہتے ہیں وہ علماء جو مصلحت پسند تھے کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، قادیانی نے کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا، کوئی بات نہیں ہے، جو ہے وہ اگر فلسطین پر یہ حملہ ہوا تو کیا ہو گیا، اپنے منہ کو بند کر دو، کوئی بات نہیں ہے، جو ہے وہ اگر دھرنا دے رہے ہیں اور آگے سے جو ہے آپ حضرات کے علم میں ہے، تو ایک تو وہ تھے جن نے دھرنا دیا، وہ سامنے آ گئے کہ نہیں خبردار یہ کام نہیں کرو گے، دوسرے وہ تھے جو سائڈ پہ بیٹھ گئے کہ یار چلو یہ پاگل لوگ ہیں، دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنا کام کرے جو کرنا ہے، اور تیسرا وہ ہے کہ ہم ظلم کریں گے۔ گزشتہ دنوں یہ دھرنا ہو رہا ہے تو ایک شخص نے گاڑی لا کر ایک بندے جو ہے 2-3 بندوں کو کچل دی، اس میں سے ایک بہت خوبصورت جوان تھا، وہ شہید ہو گیا۔ یہ لوگ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی حرکت کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یا تو یہ قادیانی ہوگا یا کوئی یہودیوں کا لابی، اسی کو یہودی لابی تو کہتے ہیں جو مولانا کہتا ہے، وہ یہودی لابی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ حرکت ہے اسی طرح ہے، کوئی ہوگا وہاں کا یہود پرست ہوگا جو اس قسم کے جو ہے وہ طلباء بیٹھے ہوئے ہیں جوان، ان پر گاڑی چلا کر وہ چلا گیا اور وہاں گھومتا دھنتناتا پھرتا رہا، اور کسی نے کچھ تک نہیں کہا، اس کو اف تک نہیں کہا، پکڑا تک نہیں۔ یہ پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے،
تو 3 طبقے ہو گئے، 3 طبقے، اور ان 3 طبقوں میں سے جو طبقہ تھا وہ سائڈ پہ ہوا، انہوں نے کہا ہمارا کوئی کام نہیں. اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. قرآن خاموش ہے. ایک طبقہ تو آزادی پا گیا جو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل گیا، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم منع کرتے ہیں، خود نہیں کرتے ہیں، وہ تو کامیاب ہو گیا. لیکن جو دوسرا طبقہ تھا جن نے منع بھی نہیں کیا اور اجازت بھی نہیں دی اور سائڈ پہ ہو گئے تھے، ان کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن لگتا یہ ہے کیونکہ اور روایتیں موجود ہے کہ اللہ نے جبریل کو کہا کہ ان کو بھی ہلاک کر دو. کسی ایک اور پیغمبر کا وہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کرتے تھے. اللہ نے فرمایا منع بھی نہیں کرتے تھے، یہ منع بھی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو کرتے ہیں کرنے دو. اللہ نے فرمایا ان کو ان سمیت جو ہے کیا کر دو، ہلاک کر دو. تو اس میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، سارے کے سارے بندر بن جاؤ. کہتے ہیں ان کے جوان بندر بن گئے اور ان کے بوڑھے خنزیر بن گئے. جب صبح ہوئی تو جو اچھا طبقہ تھا انہوں نے دیکھا کوئی آواز نہیں آ رہی، خاموشی خاموشی ہے، یہ کیا ہو گئے، اور عجیب سی آوازیں آ رہی ہے، کوئی انسانوں کی آوازیں نہیں ہے، اور کافی روشنی بھی پھیل گئی ہے اور ابھی تک کوئی باہر نہیں نکلا. جب انہوں نے گھروں میں جا کر دیکھا تو سارے جوان بندر بن چکے تھے اور سارے بوڑھے جو ہے وہ خنزیر بن چکے تھے. جس امت کو اللہ ایک مچھلی کے غلط پکڑنے پر بندر بنائے، اللہ نے اس امت پر حضور کی برکت سے یہ احسان کیا ہے. لاکھوں گناہ کر رہے ہیں لیکن دعائیں دے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پیش کر دے. آپ کی دعا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں پیارے نبی عطا فرمائے جنہوں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ میری امت کو بندر اور خنزیر مت بنانا، بس اس کو عمومی عذاب میں مبتلا نہیں کرنا. یہ ہمارے نبی کی دعائیں تھیں. یہ تو ہم ہیں کہ اپنے نبی کو ہر لمحہ بھول جاتے ہیں. جمعے کے دن بھول گئے، شیو کر کے آ گئے، اور نہ جمعے کو یاد رہا، نہ کسی غم میں یاد رہا، نہ کسی خوشی میں یاد رہا. یہ تو ہم ہیں، ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش مزاج ہو گئے تھے، آپ کی طبیعت حشاش بشاش تھی. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جب اس طیبہ کا لفظ ہے طیبہ یعنی طبیعت آپ کی بڑی حشاش بشاش تھی، اس لفظ سے میں نے یہ اخذ کیا کہ جب بھی آپ کسی عالم وغیرہ کے پاس جائے اور کوئی بات کرے تو آپ وہ دیکھیں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، طبیعت کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بس فوراً بول پڑے حضرت آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کا ویسے ہی دماغ خراب ہوگا، کوئی الٹا سیدھا مشورہ دے دے گا، بیڑا غرق کر دے گا تمہارا. ٹھیک ہے، لطیفہ یاد آ رہا ہے لیکن مناسب نہیں ہے. اس لیے عالم وہ دیکھے کہ وہ بندہ کس موڈ میں ہے. اکثر میں روڈ پہ جا رہا ہوں، بھاگ بھاگ کے آ جائے گا، حضرت ایک مسئلہ پوچھنا تھا. اب مجھے بھی پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں اپنے ہم ٹینشنوں میں. بھائی وہ مسجد میں بیٹھے ہوں، ادھر آؤ مسئلہ پوچھو خدا کے بندے. راستے میں چلتے چلتے حضرت مسئلہ پوچھنا تھا، نہ یہ غلط ہے. فون نہ، واٹس ایپ پہ آپ میسج کر لیں یا کر لیں کہ حضرت میں فون کر سکتا ہوں، پھر فون کر لیں. یہ میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں، اپنے جیسے کوتڑو بتاؤ کی بات نہیں کر رہا. اپنی صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر گاڑی پہ سوار کہیں جا رہا ہوں تو خدا کا واسطہ یا کہیں جا رہا ہوں تو راستے میں مت روکے بس. باقی مسجد میں جب چاہے آپ مسئلہ پوچھیں، فون جب چاہے کریں. لیکن میں بڑے علماء کی بات کر رہا ہوں. مولانا طارق جمیل صاحب نے فلاں طالب علم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، بڑے تکبر والے ہیں. وہ بغیرت تھا، تم نے جو یہ چیز شیئر کی ان کو کیا پتا. میں نے اس چیز کی جب تحقیق کی تو مجھے یہ پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس وقت رینجرز نے منع کیا کہ ہاتھ نہیں ملانا، جلدی بند کرو شیشہ. ان کو پتا ہوگا کوئی خطرہ ہے. میں نے جب اس کی تحقیق کی، ورنہ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا. ہم کسی کو کیا جانتے کہ کیا ہو رہا ہے، ہم تو فوراً تکبر کا وہ کر لیتے کہ یہ تو متکبر ہے مولوی صاحب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ حضور کی طبیعت بڑی خوبصورت ہو گئی ہے اور آپ بڑے حشاش بشاش ہے. عرض کیا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ میرے لیے ذرا دعا کیجئے. حضور نے فرمایا کیا دعا کروں، بس میرے لیے دعا کرے. آپ نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ عائشہ کے آگے پیچھے تمام گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ اور سریہ، جو سب کے سامنے ہیں اور جو چپ کے گناہ ہیں سارے معاف فرما. جس نبی نے، اللہ کے نبی نے عائشہ کے لیے یہ دعا کی ہو، آج کا کوئی کٹمل کس کو، اس کو کیا اجازت ہے کہ عائشہ پر وہ بہتان لگائے جس کو نبی پاک کرا چکے ہو؟ اس کو کیا گزار ہے؟ اللہ کے نبی نے تو اس کو بتا دیے. اے اللہ، جس طرح اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں کیا فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اے نبی ہم نے آپ کو فتح دیا. کیوں؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ.
تاکہ اللہ آپ کے وہ گناہ جس کو آپ گناہ سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ گناہ نہیں ہے، اللہ وہ بھی معاف کر دے. جبکہ احمد رضا خان صاحب نے الگ ترجمہ کیا اور میں اچھا سمجھتا ہوں کہ ان کا ترجمہ نقل کر دوں، سارے ترجمے سے اتفاق نہیں کر رہا، لیکن یہاں بڑا پیارا ترجمہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی برکت سے آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. تو دعا کی عائشہ کے لیے، جس کے لیے حضور دعا کرے، آپ کو کیا حق ہے کہ ان کے بارے میں بد زبانی کرے؟ کوئی اللہ کا واسطہ ہے. ایک اہل تشیع میں سے ایک صاحب ہیں، بڑے پیاری باتیں کرتے ہیں، بڑے خوبصورت جسم و غذا قطع ہے. تو وہ کہتا ہے جس کی نسبت حضور سے ہو گئی ہے، پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ نسبت کو جو ہے کیا کرے، پامال کرے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب یہ دعا سنی اتنی خوش ہو گئی کہ آپ کا سر، حضرت عائشہ کا سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باہوں میں ران پر آ گیا، اتنی ہنس مسکرانے لگی. تو حضور نے فرمایا اے عائشہ تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ عرض کہ اللہ کے رسول میں اس لیے اتنی خوش ہوں کہ آج آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی کہ میرے اگلے پچھلے علانیہ سر تمام گناہ معاف ہو. حضور نے فرمایا اے عائشہ تمہیں معلوم ہے میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد کرتا ہوں. تو یہ تین طبقے ہیں، تین طبقے جنہوں نے کیا کیا. ایک طبقہ اس میں شامل ہے، اللہ نے ان کو بندر اور ان کو اس کی شکل مسخ کر دیا اللہ تبارک و تعالی. تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز بتا دی کہ غلط ہیلے سے انسان کے گناہوں کو اللہ کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس لیے حضرت عدی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ ہے، سعد بن عدی اس طرح صحابی ہے، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا، کسی جگہ کا ولی مقرر کیا تھا. جب وہ واپس آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب جائز ہیلے اور ناجائز ہیلے کا بتا رہا ہوں. جب واپس آ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، ان کے پاس کھجوریں تھیں، تازی کھجوریں. آپ نے فرمایا اے فلانے یہ کھجوریں کہاں سے آئی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ میرے پاس کچھ پرانی باسی کھجوریں تھی تو وہ میں نے دے دی اور ان کے بدلے میں تازی کھجوریں لے لی. مثلا 5 کلو باسی کھجوریں دے دی اور 1 کلو تازی کھجور لے لی. حضور نے فرمایا یہ غلط کیا آپ نے، یہ غلط سودا ہے، یہ ہیلا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جائز ہیلا بتایا، اور جائز ہیلا کیا بتایا؟ اے فلانے آپ اس طرح کریں کہ جتنی آپ کے پاس کھجوریں ہیں ان کھجوروں کو فروخت کریں اور اس کی جو قیمت آئے آپ اس سے وہ تازی کھجوریں خرید لیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سود سے بچنے کے لیے جائز طریقہ بتایا. کیونکہ سود کا وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونے کو سونے کے بدلے میں، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، الملح بالملح، نمک کو نمک کے بدلے میں، والتمر بالتمر، کھجور کو کھجور کے بدلے میں، شعیر بالشعیر، اور جو کو جو کے بدلے میں، یہ برابر سرابر ہوگا. والفضل الربا، اور جو اس سے زیادہ ہوگا وہ سود ہوگا. لہٰذا ہمارے ہاں جتنے بھی طریقے استعمال کیے جاتے سارے سود کے استعمال کیے جاتے. کیا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ کوئی چیز خریدنی ہے تو ان کو کہتے ہیں بھائی، ایک صاحب نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک شخص کو پیسے دے رہا ہوں اور پیسے اس طور پہ دے رہا ہوں کہ میں ان کو دوں گا 5 لاکھ روپے اور آگے یہ جو ہے مجھے 5,10,000 روپے دے دیں گے چند مہینوں کے بعد. میں نے کہا یہ سود ہے. کہتے ہیں حضرت میں نے صرف ان کو پیسے دینے ہیں، ان کے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے تاکہ وہ باہر چلا جائے. وہاں کی پالیسی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی 80 لاکھ روپے کا ہونا ضروری ہے. تو میں اگر وہ چند دن کے لیے ان کو دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں 50,000 روپے یہ مجھے دے رہے تھے 1 مہینے کے بعد، میں نے کہا پکا سود ہے. کیوں؟ کل قرض جر نفع منفعتا فهو ربا. ہر وہ قرض جو منفعت کو کھینچے، اس سے کوئی نفع حاصل کیا جائے، وہ ربا ہے، وہ سود ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ سود کا کام کیا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہیلا کر لیا میں نے، ہیلا. حضرت کوئی طریقہ کر لے میرے لیے جائز کر دے اس کو. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لیے حرام کو حلال کیا جائے، حلال کو حرام کیا جائے. اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائے تھے، لیکن اس کی ایک حد تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک دفعہ ہیلہ اختیار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ازواج مطہرات کے پاس جاتے ہیں تو حفصہ کے پاس جا کر جو ہے وہ زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں، لہٰذا کیوں نہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اللہ کیا کیا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس آنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت سودہ رضی اللہ عنہا کو بتایا اور حضرت صفیہ کو بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنا ہے کہ آپ کہاں گئے تھے اور اتنا ٹائم کیوں لگایا۔ وہ جب کہیں گے کہ میں نے شہد پیا ہے، کیونکہ وہاں شہد کا شربت وہ پلاتی تھی حضرت حفصہ، تو ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا، تو کہنے عصر کا ٹائم وہ حضور علیہ السلام جاتے تھے گھر والیوں کے پاس، تو کہنے لگی کہ آپ نے کہنا ہے آپ کے منہ سے ایک عجیب سی مہک آ رہی ہے جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، جس طرح پیاز کی مہک ہو گئی ہے، جس طرح آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، مغافیر کھایا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے حفصہ سے واپس آ گئے تو حضرت سودا نے کہا یہ آپ نے کیا کھایا ہے، آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے تو شہد پیا ہے، بس شہد کا شربت۔ اچھا، وہ ایسی آپ تو بڑے حساس ہیں، آپ تو بڑے نفیس ہیں، آپ ایسی جو ہے نا چیز منہ سے کچھ بھی ایسا ہو تو آپ پسند نہیں کرتے ہیں، لہٰذا یہ آپ نے کیا پیا ہے۔ اچھا، وہاں سے جب حضرت صفیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا، قسم کھائی، اپنے پر حرام کیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر اس حلال کو حرام کر رہے ہیں؟ الفاظ آگے سن لیں، تبتغی مرضات ازواجک، آپ گھر والیوں کی پسند کو دیکھ رہے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر، اللہ نبی کو نہیں، اللہ ان عورتوں کو معاف کرنے والا ہے جن نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ لیکن لفظ کیا لے کے آئے؟ تبتغی مرضات ازواجک، عورتوں کو پسند کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا شریعت نے یہ قرار دیا کہ عورت کی پسند دیکھو، لیکن عورت کی پسند اللہ کے خلاف تمہیں نہ لے کر جائے۔ عورت کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرو، عورت ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی ہے، جھکو، جہاں کوئی بات آتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آتی ہے تو پھر وہاں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ نے تبارک و تعالیٰ فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یہ تین طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے، اور پھر چوتھا طریقہ بتایا، اور وہ الگ طریقہ ہے کہ دو خاندانوں کو جمع کر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سارا طریقہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو یہ ہیلہ اختیار کیا اس ہیلے کی گنجائش نہیں تھی۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ شریعت کے خلاف اگر کوئی ہیلہ ہوگا تو اس کو اختیار نہیں کیا جائے گا۔ کتنے ایسے ہمارے ہاں لوگ ہیں، شاید ہو ادھر اور شاید نہ ہو، لیکن ایسے ہیں جو یہ کاروبار کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ مجھے قرض چاہیے، میں اس کے پاس جاتا ہوں مجھے قرض چاہیے، وہ کہے گا میں تو اگر اس بندے کو دوں گا 10 لاکھ روپے اور یہ مجھے 1 سال بعد واپس کرے گا تو میرا قرض جو 10 لاکھ روپے وہ تو ڈی ویلیو ہو جائے گا، اس کی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ پتہ کیا کرتا ہے پھر؟ وہ طریقہ یہ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے میرے پاس ایک گاڑی ہے، میرے پاس ایک گاڑی ہے، یہ گاڑی آپ لے لیں۔ وہ گاڑی اس نے کیا کر دی؟ مثلا میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہا کہ مجھے کیا چاہیے؟ 10 لاکھ روپے چاہیے۔ میں اس کو کہتا ہوں 10 لاکھ روپے تو نہیں دے سکتا میں آپ کو ایک گاڑی دے دیتا ہوں، یہ گاڑی میری طرف سے آپ کی 10 لاکھ روپے کی ہو گئی۔ لے لی اس نے، انڈر پلائی، پتہ نہیں کیا کہتے پٹھان لوگ، انڈر پلائی ہوتا ہوئی کا نا شہبازہ، انڈر پلائی ہوتا ہوئی پٹھان پختانہ، انڈر پلائی کا سو اس طرح کچھ کہتے ہیں۔ اچھا، وہ 10 لاکھ کی گاڑی میں نے اس کو دے دی، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اب وہ گاڑی میں دوبارہ خرید لیتا ہوں۔ کتنے کی خریدوں گا؟ 8 لاکھ روپے کی۔ کیا 8 لاکھ روپے کی میں نے خریدوں، کتنا نقصان ہو گیا اس کو؟ 2 لاکھ روپے نقصان ہو گیا، 2 لاکھ میرا پروفٹ آ گیا اسی ٹائم۔ ناجائز ہے، حرام ہے، سود ہے، اور یہ سور کے جو ہے وہ گوشت سے زیادہ جو ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ ایک تو آپ کسی مسلمان کے اس کا فائدہ اٹھا رہے، مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے، اور دوسرا یہ پکا حرام ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص وہ گاڑی لے آگے جا کے فروخت کر لے اور اس کو پیسے دے دے، یہ طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں کہ اسی شخص کو وہ گاڑی واپس کرے گا، نہیں طریقہ۔ اور ہم یہ ہیلے بناتے ہیں، یہ ناجائز ہیلہ ہے۔ جائز ہیلے بھی ہیں، ناجائز ہیلے، لیکن علماء سے وہ پوچھ کر جانا ہوگا، اکثر لوگ اس ناجائزوں میں لگے ہوئے۔ دوسرا طریقہ، ایک شخص ہے میرے پاس مجھے چاہیے، کوئی گاڑی چاہیے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کسی کو کہتا ہوں مجھے یہ فلانی گاڑی چاہیے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے گاڑی میں آپ کو لے کر دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی مجھے لے کر دی، کتنے لاکھ کی گاڑی اس نے وہاں سے لی؟ 2 لاکھ روپے کی، اور گاڑی اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے 3 لاکھ روپے دیں گے۔ ناجائز ہے، حرام ہے۔
ہاں جائز طریقہ ہم بتائیں گے. جائز کیا ہے؟ وہ وہاں جائے گا, اس سے گاڑی لے گا, گاڑی اپنی ذات کے لیے لے کر اپنے قبضے میں لے کے آئے گا, اس کے بعد اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کرے گا کہ اب یہ گاڑی میں آپ پر فروخت کرتا ہوں, کتنے لاکھ روپے, اتنے کی. شرط اس میں یہ ہے کہ یہ بندہ اس کا کوئی دوست نہ ہو, بلکہ یہ جو گاڑی دینے والا ہے اس کا کاروبار یہی ہو کہ وہ قسطوں پر گاڑی دیتا ہو یا گاڑی بیچتا ہو, تو پھر ٹھیک ہے, ورنہ اس طرح 2 نمبر نہیں چلے گی. مثلا اگر کوئی شخص کسی کو بیچتا ہے اور اس کو کہتا ہے میرے لیے 10 لاکھ روپے کی کوئی چیز خریدو, اور وہاں جا کر وہ 9 لاکھ کی خریدتا ہے اور لاکھ روپے جیب میں رکھتا ہے, ناجائز ہے, حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس بندے نے آپ کو وکیل بنایا ہوا ہے, آپ کے لیے جائز نہیں کہ اس نے اس پیسوں میں سے پیسے رکھے. یہ سارے ہیلے, مولویوں کے ہیلے الگ ہیں, مولویوں کے ہیلے الگ ہیں. میں گزشتہ دن ایک جنازے پہ گیا تھا اور ہمارے ایک نمازی ان نے مجھے بلایا تھا. وہاں ایک مفتی نے تقریر کی, بڑی لمبی تقریر کی. ان نے کس بات پر؟ اسقاط پر. اسقاط کیا ہے؟ اسقاط یہ ہے کہ کوئی شخص فوت ہو جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازے کے بعد ایک دائرہ بناتے ہیں, جنازے سے قبل ایک لمبا دائرہ بناتے ہیں, اور اس لمبے دائرے میں توجہ دے دے بھائی, اس لمبے دائرے میں یہ کرتے ہیں کہ بندوں کو کھڑا کر دیتے ہیں, ان کو قرآن دیتے ہیں اور اس پر پیسے رکھتے ہیں. وہ ایک لے رہا ہے, دوسرا اس سے لے رہا, قبول کر دیا, تیسرے اس سے قبول, چوتھا قبول کیا. اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس اسقاط کی. یہ صرف اللہ اور فقیر کے ساتھ 2 نمبری ہے جو نہیں ہو سکتی. اسقاط کی یہ حیثیت کوئی نہیں ہے. علماء نے اسقاط کا کہا ہے. اچھا, اس شخص نے دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا, حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل نقل یہ کیا گیا ہے کہ یہ سرے سے یہ حضرت عمر کی طرف نسبت جھوٹ ہے, جھوٹ پر مبنی ہے. ایسا کوئی عمل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. کہ آپ کیا کریں؟ مولانا بجلیگر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اس طرح بیٹھا کھڑا تھا نا لوگوں کے بیچ میں, تو کہتے جیسے پیسے میرے پاس آئے نا میں نے سارے جیب میں رکھ لیے. ایک دفعہ میں ایک قرآن خوانی پہ گیا تھا, اس وقت شروع میں یہاں تھا, مجھے تو یہ چیزیں علم نہیں تھی کہ قرآن خوانی میں کیا ہوتا ہے. تو ان نے میرے سامنے جو ہے نا قرآن خوانی میں نے دعا وغیرہ کر لی, انہوں نے میرے سامنے دودھ رکھ لیا اور حلوہ رکھ لیا. اب ہم مولوی لوگ ہیں, ہم سے کام برداشت ہوتا ہے کہ دودھ پڑا ہوا ہے, حلوہ پڑا. میں نے کہا میرے لیے لے کے آئے ہوں گے. میں نے وہ دودھ اور وہ حلوہ جو ہے نا چھٹک وہ شخص اتنا ناراض ہو گیا, اس نے کہا مولوی صاحب یہ کیا طریقہ ہے, آپ نے ہمارے سارا ختم شریف خراب کر دیا. میں نے کہا کیوں سا ختم شریف خراب کیا؟ کہتے وہ دودھ اور حلوہ تو آپ نے کھا لیا. تو میں نے کہا پھر کس لیے رکھا تھا؟ کہتے وہ تو ہم نے دم کے لیے رکھا ہوا تھا, چینی وغیرہ. میں نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا, دم کے لیے؟ سب سے بڑا دم تو مولوی کرتا ہے. بڑا سخت ناراض ہو گیا. ادھر پیچھے بھائی وہ دودھ اپنے مولوی کے سامنے رکھ دیا, سالن لے کے آئیں گے, سالن رکھ لیا, حلوہ فلان بہت ساری چیزیں لے کے آتے. اب ختم, والحمد فلانا شریف اور یہ ہو گیا, فلانے نے 10 قرآن پڑھ لیے, فلانے 20 قرآن پڑھ لیے, 100 مرتبہ کلمہ پڑھ لیا, 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا, 2,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیا اور یہ کر لیا. او بھائی کہاں کیا دماغ, اللہ کے سامنے گن رہے ہیں, جبکہ یہ اللہ کے سامنے نہیں, یہ ان لوگوں کے سامنے گنتے ہیں جو سارے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کر لیا ہے. اچھا, اور جس طرح مسجد میں آتے ہیں نا, آپ مسجد میں جب آئیں تو مسجد کے آداب یہ ہے کہ اگر لوگ نماز سارے پڑھ رہے ہو تو پھر آپ زور سے سلام, اونچی آواز سے سلام نہیں کریں گے, آہستگی کے ساتھ سلام کریں گے, کیونکہ فرشتے بھی جواب دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جب مسجد میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, حاضری جی حضرت آ گئے جی, حاضری دے دی. ٹھیک ہے نا, حاضری دے دی حضرت نے. او بھائی کون سا طریقہ ہے یہ؟ اگر سارے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور ویسے ہی بیٹھے ہوئے, نماز کا تو وہ نہیں ہے, پھر آپ سلام کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, لوگوں نے سن لیا. لیکن اگر لوگ نمازوں میں کھڑے ہیں, اور ایک بخاری شریف کی حدیث سناتا ہوں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ نماز میں کھڑے تھے, اگر کوئی نماز میں کھڑا اور کوئی سلام کرے تو اس کو یوں کرے. ٹھیک ہے نا, ہاتھ اس طرح کر سکتے ہیں. لیکن جواب یہ ہے کہ یہ اس وقت تھا, یہ عمل ہمارے نزدیک یہ تھا کہ پہلے سلام کا جواب بھی دیا جاتا تھا, پھر یہ عمل ہوتا گیا, اور یہاں تک کہ نماز میں سکوت ہے. لہٰذا اگر کوئی نماز سلام کر رہا ہے, سلام کئی مواقع پر جائے بہتر نہیں ہے. اگر لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ سلام نہیں کریں, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کو بھوک لگی ہے تو پھر آپ سلام کریں. لہٰذا غور سے سماعت فرمائیں, اگر کھانے کے وقت کوئی سلام کرے تو پھر اس کا جواب دو اور اس کو بٹھاؤ اپنے کھانے ساتھ. وہ سلام آپ کو نہیں کر رہا, کھانے کو کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں.
اور اگر آپ کو بھوک نہیں لگی ہے تو پھر آپ سلام بھی نہیں کریں, خاموشی کے ساتھ کیا کریں, بیٹھ جائیں, جب وہ کھانے سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد. تو یہ ہیلے, یہ طریقہ کرتے ہیں. کیا طریقہ؟ اسقاط کا. سب کو دیا. تو مولانا بجلی گھر کہتے ہیں میں نے سارے پیسے جب جیب میں رکھے نا تو وہ بندہ میرے پیچھے پیسے رہو باسا, پیسے نکالو. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, مجھے ہی تو دیے تھے. کہتے تجھے نہیں دیے ہیں, یہ تو طریقہ ہے اس کا. میں نے کہا یہ 2 نمبری نہیں چلے گی. اب سنیں ہیلہ اسقاط کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ یہ کہ وہ شخص, اس میں چند شرائط ہے, وہ شخص ایسا ہو کہ غریب ہو, اس کے پاس پیسے نہیں ہو, اور جو آپ وہاں پیسے جمع کریں گے یا جتنے بھی 1000 روپے ہیں وہ پیسے جو ہے وہ کسی اس شخص کے میراث میں سے نہیں ہو, کیونکہ اس کے میراث میں سے اگر کوئی نابالغ ہوگا تو اس کی اجازت کے باوجود آپ وہ اس کا مال خرچ نہیں کر سکتے ہیں. وہ کوئی رشتہ دار وغیرہ جو ہے وہ 10,000 20,000 روپے جمع کریں, پھر وہ جتنے بھی آس پاس کھڑے ہو وہ سارے غربا ہو, اس میں مالدار لوگ نہیں ہو, بڑے چودھری وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور اسقاط قبول کر رہے ہوتے ہیں. یہ کس نے آپ کو اجازت دی؟ وہاں کیا ہو, غربا وغیرہ کھڑے ہو. پھر اس کے بعد جو پیسے واپس ہو جائے تو وہ چودھری صاحب جس کے جو ہے اور ملک صاحب اور خان صاحب اپنے جیب میں نہیں رکھیں بلکہ وہ کسی غریب کو دے دیں. تو مولوی صاحب نے جو اپنے آپ کو آخر میں رکھا ہوتا ہے, مولوی صاحب اپنے ہی سے شروع کرتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ پیسے آخر میں میرے نال آئیں گے, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو تقسیم کرو کرتے ماشاء قبول ہو گیا, اور اس کی نمازیں ساری معاف ہو گئی, اور یہ ہو گیا 10,000 پر نماز ہے. مولانا بجلی گھر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات کی. وہ فرماتے ہیں اچھا گمان اس شخص کے بارے میں رکھو جس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہو, تو جنازے میں اس کے ساتھ اچھا گمان رکھو کہ وہ مومن ہے. لیکن جس شخص کو آپ پوری زندگی جانتے ہو کہ اس نے نماز تک کا نہیں پڑھا, پوری زندگی علماء کو گالیاں دی, پوری زندگی اس نے مسجد کا رخ نہیں کیا اور دین کو جو ہے بدظن ہوتا رہا, آج آپ اس کو 10,000 روپے پہ اس کی مغفرت کراؤ گے؟ کہتے خدا کی قسم میں واپس جاؤں گا نا اس کی ٹانگیں فرشتے نے اوپر لٹکائی ہوگی. ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے. اس کا طریقہ ہے, وہ شخص غریب ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, اس کی نمازیں قضا ہیں, اس کے روزے قضا ہیں, پھر آپ اس کے روزوں کا کیا فدیہ دیں گے؟ اور وہ پیسہ تو ہے اس طرح شکل میں تقسیم نہیں کریں گے. وہ آپ جائیں گے کسی مدرسے میں جائیں, کسی غریبوں کو اپنے کھانے کے لیے بلائے تو ان کو کہیں یہ طریقہ ہے بھائی. ان کو آپ اس پہ زبردستی نہیں کرا سکتے ہیں کہ آپ ان کو کیا کہیں کہ یہ پیسے آپ اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتے. اگر سب کو اختیار ہوگا کہ وہ پیسے جیب میں رکھیں, لیکن آپ ان کو بتائیں کہ یہ طریقہ ہے, اس طریقے کے ساتھ ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ جائز ہیلہ ہے جو شریعت میں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ شریعت میں وہ جائز ہے, اور اس میں جس طرح اب جائز ہیلے کا قرآن سے ثبوت کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے نے کیا کیا اپنے بھائی کے لیے؟ کذالک کدنا لیوسف, وہ جو برتن تھا وہ چھپایا ان کے سامان میں, اور کہا کہ تم لوگوں نے کیا کہنا ہے کہ یہ چوری کس نے کی ہے, برتن کس نے چھپایا ہے, اور جب وہ بنیامین کے سامان سے نکلے گا تو ہم ان کو کیا کر لیں گے؟ پکڑ لیں گے, اور یوں اپنے بھائی کو میں کیا کر لوں گا؟ اپنے پاس رکھ لوں گا. یہ جائز طریقہ. تو جس طریقے میں, جس ہیلے میں شریعت خراب نہیں ہوتی ہو, جس ہیلے میں اللہ کی شریعت بگڑتی نہیں ہو, تو وہاں ہیلہ جائز ہے, اور جس ہیلے میں شریعت بگڑ جاتی ہے وہاں ہیلہ ناجائز ہے. آج کا اسی پر عنوان تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر عمل علماء سے پوچھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الحمدللہ رب العالمین.